بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور فلاح کے مقام تک اس کو پہنچانے میں چونکہ سب سے بڑا دخل اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت اور آخرت کی فکر کو ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو چیزوں کے پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی۔ کبھی اس خوف و فکر کے فوائد اور فضائل بیان فرمائے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال اور آخرت کے ان سخت احوال کو یاد دلاتے جن کی یاد سے دلوں میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور فکر آخرت۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کیا کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور ڈر کیا؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کسی حرکت کی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حنظلہ ابن ربیع کی حدیث جو چند صفحات کے بعد آپ پڑھیں گے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا خاص موضوع گویا یہی تھا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آخرت اور دوزخ اور جنت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے تھے تو ان کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ دوزخ اور جنت گویا ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حدیث کے صرف موجودہ ذخیرے ہی سے اگر ایسی سب حدیثیں جمع کی جائیں جن کا مقصد خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے تو بلا شبہ ایک پوری کتاب صرف انہی حدیثوں سے تیار ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اللہ کے قہر و جلال اور قیامت اور آخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال اور قیامت اور آخرت کے ہولناک لرزہ خیز احوال کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر منکشف کر دیا ہے، اگر تم کو بھی اس کا پورا علم ہو جائے اور تمہاری آنکھوں کو بھی وہ سب نظر آنے لگے جو میں دیکھتا ہوں اور تمہارے کان بھی وہ سب کچھ سننے لگے جو میں سنتا ہوں تو تمہارا چین اور سکون ختم ہو جائے، تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عالم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چرچرائے، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا رکھے سجدے میں نہ پڑا۔ اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے اور بستروں پر بیویوں سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکتے اور اللہ سے نالہ و فریاد اور گریہ و زاری کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ اس حدیث کو نقل کر کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ تشریح اس سلسلے کی پہلی جلد کتاب الایمان میں جیسا کہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ خدا کے پیغمبر کا اصل کام اور مقام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
جو غیبی حقائق اس پر منکشف فرمائے اور جن احکام کی اس کی طرف وحی کی جائے وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو پہنچائے، اور اس پر ایمان لانے والے اس کے امتیوں کا مقام اور کام یہ ہے کہ اس پیغمبر کے اعتماد اور اعتبار پر ان سب باتوں کو وہ حق جانے، مانے اور انہی حقائق کو اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو علم کے جو ذرائع عقل و حواس وغیرہ عطا فرمائے ہیں ان کی دسترس صرف اسی عالم شہود تک محدود ہے، عالم غیب تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ اس لیے غیبی حقائق کی دریافت اور ان کے بارے میں علم و یقین حاصل کرنے کی راہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے سماع و مشاہدہ اور ان کی خبر پر ہم اعتماد کریں اور یقین لائیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عالم غیب کے اپنے اس ہیبت ناک انکشاف کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے جلال اور فرشتوں کی کثرت سے آسمان چرچرا رہا ہے، اور 4 انگل بھر جگہ بھی اس میں ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سر بسجود نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ اجل۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری طرح تم بھی وہ سب کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں اور جو دیکھتا سنتا ہوں تو تم اس دنیا میں اس طرح ہنسی خوشی نہ رہ سکو، بستروں پر بیویوں سے لطف اندوزی کا بھی تم کو ہوش نہ رہے، اور گھروں سے نکل کر جنگلوں میں اللہ کے سامنے نالہ و فریاد اور گریہ و زاری کرتے پھرو۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس حدیث کا اتنا اثر پڑا تھا کہ بعض اوقات اس حدیث کے بیان کرنے کے ساتھ ان کے دل کی یہ آواز زبان سے نکل جاتی تھی کہ اے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو جڑ سے کاٹ ڈالا جاتا اور پھر آخرت میں حساب کے لیے میری پیشی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے چونکہ خلافت عرضی کا کام لینا ہے، اور وہ جب ہی ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکے، اس لیے وہ حقیقتیں اور وہ چیزیں عام انسانوں سے پردہ غیب میں رکھی گئی ہیں کہ جن کے انکشاف کے بعد آدمی اس دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا، مثلا قبر کا یا دوزخ کا عذاب، اور اسی طرح قیامت کے لرزہ خیز مناظر اگر اس دنیا میں ہم جیسے انسانوں پر منکشف کر دیے جائیں اور ہم لوگ ان کو برائی العین دیکھ سکیں تو پھر اس دنیا میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ زیادہ دنوں تک زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو جو خاص کام لینا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ پر ان چیزوں کا انکشاف کر دیا جائے اور ایک درجے پر ان حقائق کا مشاہدہ آپ کو کرا دیا جائے تاکہ آپ کے اندر وہ عین الیقین اور حق الیقین پیدا ہو جائے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب عالی اور کار عظیم کے لیے ضرورت تھی۔ اس لیے اس قسم کے بہت سے غیبی حقائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیے گئے، اور اسی کے ساتھ حکمت خداوندی نے آپ کے قلب مبارک کو وہ غیر معمولی طاقت بھی بخشی کہ اس انکشاف اور مشاہدے کے باوجود آپ اپنے تمام فرائض منصبی کو بحسن خوبی انجام دے سکیں اور دنیا میں ایسی جامع اور معتدل زندگی گزار سکیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہر قسم اور ہر طبقے کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی زیادتی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے۔
لہذا موت کو یاد کیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ قبر یعنی زمین کا وہ حصہ جس کو مرنے کے بعد آدمی کا آخری ٹھکانہ بننا ہے، ہر روز پکارتی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ زبان قال سے پکارتی ہے، اور اس کی اس پکار کو وہی سن سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز قبر زبان حال سے پکارتی ہے کہ میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور قبر کی زبان حال کی اس پکار کو تو ہر وہ بندہ ہر وقت سن سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان حال کی باتیں سننے والے کان عطا فرمائے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد جب بندے کا واسطہ اس زمین سے پڑتا ہے اور وہ اس کے سپرد ہوتا ہے تو ایمان و عمل کے فرق کے لحاظ سے زمین کا برتاؤ اس کے ساتھ کتنا مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے جو حقیقی مومن و مسلم ہو تو زمین کسی عزیز اور محترم مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے مرحبا، میرا دید و دل فرش راہ، خوب آئے اور اپنے ہی گھر آئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ تمہاری خدمت اور راحت رسانی کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ پھر وہ زمین اس بندے مومن کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ جتنے آدمی میرے اوپر چلتے پھرتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ مبغوض تھا، اور آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے قبضے میں آ گیا ہے تو ابھی تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ زمین ہر طرف سے اس کو بھینچتی اور دباتی ہے، یہاں تک کہ اس دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھایا۔ اس کے بعد فرمایا پھر اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اگر زمین میں پھنکار مارے تو رہتی دنیا تک وہ زمین کوئی سبزہ نہ اگا سکے، اور پھر یہ اژدہے اسے برابر کاٹتے نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق ہے۔ تشریح: قبر کے عذاب اور ثواب کے متعلق پوری تفصیلی گفتگو پہلی جلد میں کی جا چکی ہے، اور عقل کی خامی سے جو سوالات اور شبہات اس بارے میں پیدا ہو سکتے ہیں ان کا جواب بھی وہیں دیا جا چکا ہے، اور یہ بھی وہیں بتایا جا چکا ہے کہ قبر سے مراد عالم برزخ کا ٹھکانہ ہے، خواہ وہ اصطلاحی قبر ہو یا کچھ اور۔ نیز وہیں یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ ثواب یا عذاب کی تفصیلات میں جہاں جہاں حدیثوں میں 70 کا یا اسی طرح کا کوئی دوسرا بڑا عدد یعنی گنتی آتی ہے تو اس سے مراد صرف کثرت اور بہتات بھی ہو سکتی ہے۔ الغرض ان سب پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو پہلی جلد میں کی جا چکی ہے۔ یہاں تو حدیث کی اس روح کو سمجھنا چاہیے کہ بندے کو خدا سے اور آخرت کے اپنے انجام سے کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے، اور موت اور قبر کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے ذریعے غفلت کا علاج کرتے رہنا چاہیے، اور بلا شبہ یہ تیر بہدف علاج ہے۔
صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو تقوی، جو خوف خدا اور آخرت کی جو فکر تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے علاج کا نتیجہ تھا۔ اور آج بھی یہ اوصاف کچھ انہی بندگان خدا میں نظر آتے ہیں جنہوں نے موت اور قبر کی یاد کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ موت اور قبر کی یاد کے ذریعے اپنی غفلتوں کا علاج کریں اور خدا کے خوف اور خشیت اور آخرت کی فکر کو اپنی زندگی کی اساس بنائیں۔ یہ دنیا میں جو جتنی بھی محنتیں چل رہی ہیں دین کے پھیلانے کے سلسلے میں، سب کا ایک ہی مقصد ہے، کیا؟ کہ ہر مسلمان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے، قبر میں جانے کی، قبر میں پہنچنے کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر نصیب ہو جائے۔ اگر یہ کسی بندے کے اندر بھی آ جائے کہ ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور سوال جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو پھر انسان اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائے گا، بنانے کی کوشش کرتا رہے گا مرتے دم تک۔ اور جو غفلت ہے وہ غفلت اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے یقین میں کمی ہے، یقین پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے اور دیگر ارکان جو دین کے ہیں وہ ہم سے چھوٹ جاتے ہیں۔ ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی اور مبارک زبان سے خبر دے دی ہو کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کون مسلمان ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچانا چاہے؟ اور اگر نماز نہیں پڑھتے، پابندی نہیں کرتے، تو اللہ بچائے، بہت بچائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ جو دین کی فکر اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، وہ پیدا کیسے ہوگی اس کو بھی سوچنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس خالی آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے، پیدا کر لے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام بنایا ہے وہ کسی نہ کسی سبب کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ذریعہ ماں باپ کو بنایا، ان کے ذریعے سے انسانی نسل کو پھیلایا۔ اسی طرح دنیاوی امور میں بھی دیکھ لیں، ہم اگر ہمیں گاڑی لینا ہے تو ہم گاڑی ڈائریکٹ نہیں لے سکتے، گاڑی والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ سبزی لینا ہے تو سبزی موٹر سائیکل والوں کے پاس نہیں ملے گی، سبزی والے کے پاس ملے گی۔ دوائی ہمیں لینا ہے تو دوائی میڈیکل اسٹور پر ملے گی، دوائی پرچون کی دکان پہ نہیں ملے گی۔ اسی طرح جو خوف خدا اور آخرت کی فکر ہے وہ آخرت اور خوف خدا کی فکر رکھنے والوں کے پاس ملے۔ جیسے جو دین کا کام کرنے والے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور نکلوانے کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ ہماری جو غفلت ہے وہ دور ہو جائے اور آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ آخرت کی فکر جب تک ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تب تک کام بننے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں بیکار پیدا کیا ہے اور تم میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو ان باتوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان باتوں کو ہم دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ آخرت کی فکر جب پیدا ہوگی تب انسان اعمال والی زندگی پر آ جائے گا، نماز ایک وقت کی بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور جہاں سے آخرت کی فکر ملتی ہے ان لوگوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔